بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وراثت کی تقسیم کا طریقہ۔ جب کوئی شخص فوت ہو جائے تو اسے متوفی کہا جاتا ہے یا انگلش میں اسے ڈیسیزڈ کہتے ہیں۔ اگر وہ اپنے پیچھے کوئی جائیداد چھوڑ جائے تو اسے اس کے شرعی وارثان میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ شرعی وارثان کو قرآن و سنت میں ڈیفائن کیا گیا ہے اور ان کے شیئرز بھی ڈیفائن کر دیے گئے ہیں کہ کون سے وارث کا کتنا حصہ ہے۔ یہ قرآن میں اور فقہ میں اس کی تفصیلات ہمیں ملتی ہیں۔ اب ایک مثال کے ذریعے ہم یہ واضح کرتے ہیں کہ جو قریب ترین کے وارثان ہیں ان کے کیا حصے ہوتے ہیں اور کتنا حصہ ان کو دیا جاتا ہے۔ مثال اس میں یہ دی جا رہی ہے کہ ایک شخص فوت ہوا ہے، اس کے والدین بھی موجود ہیں، اس کی وائف بھی موجود ہے، بیوہ، اور اس کا ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے، اور اس کے نام پہ ہم فرض کرتے ہیں کہ 100 مرلہ زمین ہے۔ اب اس زمین کو کس انداز سے تقسیم کیا جائے گا؟ یہ ایک چارٹ سا بنایا ہے جس میں اوپر لکھا ہے کہ ٹوٹل جو لینڈ ہے وہ ہمارے پاس 100 مرلہ ہے۔ سینٹر میں اے لکھا گیا ہے، اے کو یہاں ہم نے متوفی یعنی جو شخص فوت ہوا ہے اس کو اے سے ظاہر کیا ہے۔ اب ٹاپ پہ ایم اور ایف، ایم سے مراد مدر، ایف سے مراد فادر، اس سے نیچے پھر ڈبلیو ہے، ڈبلیو سے مراد یہاں وائف ہے، اس سے نیچے آ جائیں تو ڈی سے مراد ڈاٹر یعنی کہ لڑکی بیٹی، اور ایس سے مراد سن یعنی کہ بیٹا۔ اب ہم اوپر آتے ہیں ٹاپ پہ مدر اور فادر۔ یہ یاد رکھیں کہ والدین کا شیئر 1/6 ہے پراپرٹی میں، یعنی جو بھی پراپرٹی ہوگی اس کا 1/6 والدہ کو ملے گا اور 1/6 والد کو ملے گا کل پراپرٹی کا۔ تو اس کو ہم اس طرح سے کریں گے کہ 100 کو ہم 6 پہ تقسیم کریں گے۔ ہمارے پاس جو جواب آئے گا وہ آئے گا 16.66 یعنی کہ تقریباً 16.5 مرلے۔ 16.5 مرلے والدہ کو ملے گی، 16.5 مرلے والد کو ملے گی۔ اب آگے آ جاتا ہے وائف کا حصہ۔ وائف کو ملتا ہے 1/8 یعنی کہ کل پراپرٹی کا 8واں حصہ ٹوٹل پراپرٹی کا۔ ہم ٹوٹل پراپرٹی کو 8 سے تقسیم کریں گے، ہمارے پاس جواب آ جائے گا 12.5 مرلے۔ 12.5 مرلے یہ اس وائف کا حصہ بن جائے گا۔ اب آ جاتا ہے بیٹا اور بیٹی۔ اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ جو تینوں کے شیئر ہم نے نکالے ہیں، والد، والدہ اور بیوی، ان کو ہم کمبائن کریں گے۔ جو وہ ٹوٹل بن جائے گا اس کو ہم 100 میں سے مائنس کر دیں گے، کیونکہ وہ جائیداد تو تقسیم ہوگی ہے ان تینوں میں۔ جب ہم اس کو مائنس کریں گے تو نیچے ہم نے یہاں لکھا ہے ریمیننگ 54.18 یعنی تقریباً 54 مرلے وہ بقایا اراضی بچ گئی ہے۔ اب اس کو ہم نے اولاد میں تقسیم کرنا ہے۔ اب اولاد کا شیئر اس طرح سے ہوتا ہے کہ جو بیٹی ہوتی ہے اس کو اگر ایک حصہ ملتا ہے تو بیٹے کو اس سے ڈبل ملتا ہے، یعنی ایک ملے گا۔ اگر 1 مرلہ بیٹی کو مل رہا ہے تو 2 مرلے یعنی کہ اس کا ڈبل وہ بیٹے کو ملے گا۔ اب یہاں ایک بیٹا ہے اور ایک ہی بیٹی ہے تو ان کے شیئر بن جائیں گے 1+2 یعنی کہ ٹوٹل 3 حصے بن جائیں گے۔ کل جائیداد کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں گے، آنسر آ جائے گا ہمارے پاس 18 مرلے۔ اس 18 کا ایک حصہ یعنی کہ چمن کا ایک حصہ بن رہا ہے، 3 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ بن گیا 18 مرلے ہو گیا بیٹی کا شیئر، اور اس کو ڈبل کریں گے تو وہ بن جائے گا 36 مرلے۔ 36 مرلے ہو گیا بیٹے کا شیئر۔ تو یہ ترتیب ہے اس پراپوزیشن کی جس میں والدین موجود ہیں، ایک بیٹا، ایک بیٹی اور بیوہ موجود ہے۔ اب یہ شیئرز جو ہیں یہ تبدیل ہو جاتے ہیں اس صورت میں جب اس میں وارثان تبدیل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر بیوی فوت ہو جائے تو شوہر کو 1/8 نہیں بلکہ شوہر کو 1/4 ملے گا یعنی کہ چوتھا حصہ۔ تو 100 مرلے کے حساب سے دیکھا جائے تو اس کو 25 مرلے ملیں گے۔ اسی طرح اگر بیٹوں کی تعداد زیادہ ہے یا بیٹیوں کی تعداد زیادہ ہے تو وہ بھی شیئر پھر اگر مثال کے طور پہ 2 بیٹے ہیں تو ایسی صورت میں بیٹی کا ایک حصہ اور دونوں بیٹوں کے 2 حصے یعنی کہ 2+2+1 ٹوٹل 5 حصے ہو گئے۔ تو جو پراپرٹی والدین کو دینے کے بعد اور شوہر کو دینے کے بعد جو باقی بچ جائے گی اس کو پھر 5 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، ایک حصہ بیٹی کو دے دیا جائے گا، 2 حصے دونوں بیٹوں کو دیے جائیں گے۔ یہ اس پراپوزیشن کے مطابق ہے۔ اب اگر اس میں مثال کے طور پہ اولاد موجود ہی نہیں ہے تو پھر شیئرز تبدیل ہو جاتے ہیں، والدین کو پھر زیادہ مل جاتا ہے۔ اسی طرح مختلف سیناریو ہوتے ہیں تو پھر کسی اور پراپوزیشن کو کل کو سامنے رکھ کے تو اسے پھر ڈیفائن کریں گے کہ کس کا کتنا شیئر بنتا ہے۔ تھینک یو۔